نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الحلیم پر بات کریں گے۔ الحلیم، حلم والا، تحمل والا، اپنے بندوں کے گناہوں پر ان کو جلد نہ پکڑنے والا، مہلت دینے والا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، ان کو سپیس دینے والا تاکہ بندے اپنا وقت لے کر اپنی غلطیوں کا احساس کر کے واپس پلٹ آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے اور وہ صفت حلم کے ساتھ متصف ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہمیں ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہمیں جینے کی مہلت دے رہا ہے۔ ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں پکڑتا نہیں۔ حلیم وہ ہوتا ہے جو صبر، علم اور حکمت کے ساتھ معاملات کو سنبھالے، وہ جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، وہ کسی فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لے، دوسروں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو۔ بندوں کے اندر بھی جب یہ صفت حلم آتی ہے تو ان کے اندر ایک وقار پیدا ہوتا ہے، ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، معاملات میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے، وہ تو سب سے عظیم ہے، سب سے بلند ترین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ حلم کا معاملہ کرتا ہے، ان کے معاملے میں تحمل سے کام لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے مقابلے پر عاجز ہے یا ان کو پکڑ نہیں سکتا یا بندے اس کو بے بس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کی ایک بہترین صفت ہے کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور ثواب میں اور آگے بڑھ جائیں، اور اسی طرح غلط کام کرنے والوں کو بھی مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو خوش کر دیں اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں۔ پھر اسی طرح ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا بارہا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو زمین کی سطح پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 دن 2 دن نہیں بلکہ سال ہا سال تک مہلت دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید اس کے بندے پلٹ آئیں۔ وہ ہر روز پکارتا ہے، اے رات کے گناہگار تو صبح کو پلٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اے دن کے گناہگار تو رات کو پلٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ ایک بہت ہی حوصلے اور بلند ہمتی کی بات ہے کہ وہ رب جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے فوراً بھی سزا دے سکتا ہے اور بدترین قسم کی سزا دے سکتا ہے، اور جس کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کے سامنے کسی کو نافرمانی کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نافرمانی بھی جس کے حق میں کی جاتی ہے اس کے مقام کے مطابق بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب مقام بہت بڑا ہے تو اس کے سامنے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی ہو جاتی، تو اس کے شان کے خلاف لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف لوگ طرح طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو فوراً نہیں پکڑتا اور مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر پکڑنے پہ آتا تو اس کرۂ ارض پر زندگی ختم ہو کر رہ جاتی۔ پھر اسی طرح تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ کیا۔ ایسا نہیں کہ ادھر پیغمبر بھیجے گئے، ادھر انہوں نے کوئی بات بتائی اور قوم نے نہیں مانی تو انہیں دھر لیا گیا، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سال ہا سال اور بعض قوموں کو تو کئی 100 سال تک مہلت دی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم
950 سال انہوں نے تبلیغ کی، دن اور رات انہوں نے ان کو اونچی آواز میں بھی پکارا اور سمجھایا، اور آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی، ہر طرح سے ان کو سمجھایا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی یاد دلائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈراوے بھی یاد دلائے، اور ایک طویل عرصے تک وہ محنت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو مہلت دیتا رہا، لیکن وہ سمجھ کر نہ دیے، تو بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے حق میں انتہائی مہربان ہے، اور وہ جلدی نہیں کرتا، وہ موقع دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس تحمل پر اور اس حلم پر بندوں کو کسی غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ دن رات کا یہ نظام اسی طرح امن و امان سے چلتا رہے گا اور غلط کاریوں پر کوئی ان کی پکڑ یا پوچھ نہیں ہوگی۔ نہیں، جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، ان کے ظلم کے باوجود میں ان کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، یعنی بالآخر پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اس مہلت سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ رب غفور ہے۔ اس نے فرمایا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا بخشش فرمانے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان کو پکڑ لے، ان پر گرفت کر لے تو جلد ہی ان پر عذاب لے آئے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی جائے پناہ نہ پا سکیں گے، یعنی پھر جب پکڑنے کا وقت آئے گا تو اس کی پکڑ بھی بہت شدید ہے، اس وقت پھر کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ جلدی کرے یا جلد بازی سے کام لے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں، یعنی بندوں کا دل چاہتا ہے کہ انہیں بس جو انہوں نے سوچا ہے خیر اور بھلائی کی چیز میں سے فوراً ان کو مل جائے، تو جس طرح وہ جلدی چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ایسے ہی سزا دینے میں جلدی کرتا تو اب تک ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی، یعنی انہیں موت آ چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں، اس کا یہ طریقہ نہیں، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اصل میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنی آزادی سے اپنی منمانی کرنا چاہیں تو انہیں بھی کرنی دی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بستی کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، تو بھی وہ اچھے لوگوں کی اچھائی کی وجہ سے، ان کے استغفار کی وجہ سے ان کی سزا میں تاخیر کر دیتا ہے، اور پھر جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اچھے لوگوں کو نکال لیا جاتا ہے اور باقی سب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، یعنی انہوں نے عذاب جلدی مانگا تھا، یا پھر کوئی عذاب دردناک ہی لے آ۔ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ نادانی میں، جہالت میں اپنے لیے خود سزا مانگ رہے ہیں، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بھی ان کو سزا نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ یعنی اگر کسی بستی کے اندر کچھ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں
تو ان کی وجہ سے بھی بچت ہو جاتی ہے. وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور کیا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے. وهم يصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے مسجد حرام سے روکتے ہیں. یعنی جن کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں ان کی سزا آنے میں دیر تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اللہ سبحانہ کا طریقہ نہیں کہ وہ ہر بات پر فوراً ہی پکڑ لے. اسی طرح دل کی باتوں پر بھی وہ نہیں پکڑتا. انسان کی سوچ جو ہے بعض اوقات اس پر اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، خصوصاً وسوسے وغیرہ، کیونکہ انسان کئی دفعہ وہ بات سوچنا ہی نہیں چاہتا جو زبردستی اس کے دل میں شیطان کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن وہ بندوں کو جب تک وہ ان وسوسوں کو بولتے نہیں سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ علم والا حلم والا، اور اس کا حلم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بندوں کی غلط سوچوں پر یا غلط خیالات پر ان کو فوراً نہ پکڑے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد توبہ کرنے کا موقع دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے 2 آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے. وہ کس طرح کہ جب ایک شخص نے قتل کیا اور دوسرا مقتول تھا تو مقتول جنت میں چلا گیا کیونکہ وہ ایک ظالم کے ہاتھوں قتل ہو رہا تھا اور یہ مظلوم تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد ظالم کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تو وہ اپنے ظلم پر پشیمان ہوا اور اس نے بھی توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، اور اس طرح یہ بھی جنت میں چلا گیا. تو بعض اوقات ایک ہی کام کے 2 رخ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خوبصورت صفت ہے کہ وہ بندوں کو ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، ریپینٹ کرنے کی توفیق دیتا ہے. اس بنا پر بندوں کے لیے وہ خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اصلاح کے مواقع فراہم کرتا رہے اور وقت دیتا رہے، لیکن پھر یہ بندوں پر ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپس میں جو تعلقات ہیں انسانوں کے، اس میں دلوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسانوں کے اعمال بھی، باقی اعمال بھی قبولیت سے رہ جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحلیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دل کی باتوں پر تم کو پکڑ لے، لیکن چونکہ وہ حلیم ہے اس لیے تمہیں اصلاح کا موقع دیتا ہے. اور ایک برے خیال کے بعد جب اچھا خیال آتا ہے اور انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں برا کام کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے اور ان کی برائیوں پر ان کو فوراً نہیں پکڑتا، وہاں دوسری طرف نیک کام کرنے والوں کے اجر کو بہت مؤخر نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی شخص نیکی کے کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. اس کے برعکس جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کی سزا کو روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر سکے، اصلاح کر سکے اور آخر میں اس کا انجام بہتر ہو. لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو روکے نہیں رکھتا بلکہ دنیا میں بھی جلدی دیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا،
اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی دونوں جگہ اس کو فائدہ دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حدیث میں آتا ہے جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے اموال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، یعنی ان پر دنیا کی خوشحالی آ جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خون کے رشتوں کا احترام کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی الحلیم ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اپنے انعامات کو نہیں روکتا. اور پھر انسان بعض اوقات اچھے کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں تک اچھائیوں کا تعلق ہے تو اس پر تو وہ اجر دیتا ہے، لیکن جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے تو اس بنا پر وہ انسان کی خیر اور بھلائی جو اس کے حق میں لکھی ہوتی ہے اس کو روکتا نہیں. اب یہ کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی اس صفت کو لانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس سے انسان کی شخصیت کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی قیمت میں اضافہ کرتے، اس سے انسان کی دنیا کے کام بہترین ہوتے ہیں، معاملات بہترین ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات بہترین ہوتے ہیں، انسان کو نیکی اور اجر کمانے کے بہت زیادہ مواقع مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ صفت انتہائی پسندیدہ ہے. اس میں خصوصی طور پر انسان کو جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچے، دوسروں کے بارے میں کچھ سوچنے کے معاملے میں اور برا خیال لانے کے معاملے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ ہم بعض اوقات کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور فوراً جمپ کر جاتے ہیں کنکلوژن پر کہ یہ شخص تو بہت ہی برا ہے یا یہ شخص تو شاید جنت میں نہ جائے، اور مختلف طرح کے اس کے بارے میں فیصلے دینے لگتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم اس میں وقت نہیں لیتے کہ معاملات کو گہرائی سے دیکھیں اور ان کو اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، اور صرف ظاہریت کی بنا پر جلد فیصلے کر دینے سے بعض اوقات معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں، اپنی سوچ میں جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ تحمل اختیار کرے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے، یعنی جلد بازی میں زبان سے کوئی لفظ غلط نکل جائے یا کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی برا طریقہ اختیار کر لے، تو انسان کو پھر فوراً توبہ کر لینی چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے. صفت حلم اتنی پسندیدہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے چنے ہوئے بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام میں بھی یہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں. ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل، بہت بردبار اور متحمل مزاج انسان تھے. ان کے والد آزر مسلمان نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. زندگی میں بھی باپ کی تکلیفوں کے باوجود، کہ وہ باپ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے جلانے کا فیصلہ کیا تو بجائے اس کے کہ وہ بیٹے کا ساتھ دیتا، وہ اپنی قوم کا ساتھ دے رہا تھا اور ان لوگوں میں شامل تھا جو لکڑیاں ڈھو کر لا رہے تھے وہ الاؤ جلانے اور بھڑکانے کے لیے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانا تھا. لیکن اس بیٹے کا کیا کہنا کہ اتنی بڑی تکلیف دہ صورتحال سے گزرنے کے باوجود وہ اپنے باپ کے حق میں بہت مہربان تھے اور کہنے لگے سأستغفر لک ربی، میں پھر بھی آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا. یعنی وہ باپ جس نے باپ ہونے کا کوئی بھی فرض ادا نہیں کیا، اپنے بیٹے کی کہیں حوصلہ افزائی نہیں کی، کہیں ساتھ نہیں دیا، اور ساتھ دینا تو دور کی بات دشمنوں کی صف میں شامل ہو گیا. لیکن دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے حوصلے کو آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا. قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں آتا ہے
وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا. پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے. پھر اسی طرح اس چیز کا ان کو صلہ کیا ملا کہ جب انہوں نے اپنے لیے بچے کی دعا کی رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حلیم بیٹا عطا کیا. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر خود اچھا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور خصوصاً ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا احسان، اس کا بدلہ دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ کی ہوئی زیادتی، اس کی سزا بھی انسان کو مرنے سے پہلے ملتی ہے. پھر اسی طرح حلم کو نبوت کا 24واں حصہ بتایا گیا. عبداللہ بن سرجس مزنی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی خصلتیں آہستہ آہستہ کام کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی اگر کسی کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں کہ کاموں کو اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ میانہ روی اختیار کی جائے، تنگی ہو یا وسعت ہو، انسان ایک اعتدال کی چال چلے اور ماڈریٹ زندگی گزارے، اعتدال والی زندگی گزارے، تو یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبرانہ اخلاق ہیں، بہترین اخلاق ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اخلاق دیے گئے یا جو اخلاق ان کے اندر تھے، اس بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. تو گویا کسی بھی انسان کے اندر اگر یہ صفت ہوتی ہے، یعنی حلم اور بردباری کی اور آہستگی کی، تو یہ اس کو بہترین با اخلاق انسان بنا دیتی ہے. زارے سے روایت ہے کہ وہ وفد عبد القیس میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لینے لگے، اور منذر اشج انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اور 2 کپڑے نکال کر پہن لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت. انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے خود ان کو اختیار کیا ہے یا یہ وہبی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے پیدائشی طور پر یہ خصلتیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے پیدائش سے ہی تم میں یہ خصلتیں رکھی ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے 2 ایسی خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر یہ صفت عطا کر دے تو اس کے کیا کہنے، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس صفت کو پسند کیا گیا اور جس بنا پر وہ ان کا طرز عمل تھا. بعض اوقات ہم کسی کام میں ایک دم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ناؤ دیکھتے ہیں نتاؤ، بعض اوقات یلغار کر دیتے ہیں، دوسروں کو دھکے دینے لگتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں جس سے دوسروں کے لیے ہم باعث اذیت بھی بن جاتے ہیں. مثلاً بعض لوگ مسجد میں جاتے ہوئے نکلتے وقت دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا معاملہ تھا اور اس وقت ہر شخص اپنی محبت کا ثبوت کیسے دے رہا تھا کہ وہ ہر چیز پیچھے چھوڑ کر فوراً آپ کی طرف دوڑ رہا تھا، لیکن جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے اپنا ٹائم لیا، تیار ہوئے اور بہت عمدہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو کہ احسن طریقہ تھا. تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تعریف فرمائی. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارا رب
الحلیم ہے، حلم کو پسند کرتا ہے، حلم والوں، تحمل والوں اور آہستگی کے ساتھ معاملہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر اس صفت کو ڈالنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسان دوسروں کو معاف کرنا بھی سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اس صفت کی بنا پر بندوں کو مسلسل ڈھیل دیتا ہے، تسلسل کے ساتھ، اور بار بار دیتا چلا جاتا ہے اور معاف کرتا چلا جاتا ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کو معاف کر دیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک پیغمبر کی حکایت بیان کر رہے تھے کہ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے منہ سے خون صاف کرتے جا رہے تھے اور یوں دعا کر رہے تھے، رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں. یعنی لوگ کس قدر ستا رہے ہیں اور وہ جواباً کتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس قدر برداشت کر رہے ہیں. پھر عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اس معافی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے اندر برداشت کی قوت ہو. اسی طرح دوسروں کی بدسلوکیوں پر صبر کرنا بھی بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے کچھ رشتے دار ہیں جو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ دیکھ رہے ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار موجود رہے گا جب تک کہ تم ایسا کرتے رہو گے، نہیں اس اخلاق کا مظاہرہ کرو گے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان کا قریبی تعلق ہوتا ہے، دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی طرف سے بعض باتیں ناگوار بھی گزر جاتی ہیں، تو اس موقع پر بھی انسان کو زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی. بعض اوقات چھوٹی سی بات یا تلخ بات دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز بہت بڑے فساد کا باعث بن جاتی ہے. بعض گھر ایسے فسادات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان زندگی بھر کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، بلکہ اپنے خادموں کے ساتھ بھی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے، کیونکہ انسان اپنے سے بڑوں کے ساتھ تو بعض اوقات مصلحتاً یا بعض اوقات عزت اور احترام کی وجہ سے زیادتی نہیں کرتا، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے. اپنے برابر والوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ بعض اوقات صبر کا ہوتا ہے، لیکن سارے صبر کی تان ٹوٹ جاتی ہے جب معاملہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ اپنے ہی بچے کیوں نہ ہو یا گھر کے خادم ملازم ہی کیوں نہ ہو. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 7 یا 9 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور کسی کام کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. یعنی اس قدر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا. ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ دن میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ یا اپنے سرونٹ کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا 70 بار. یعنی تحمل یا حلم کی ایک انتہا ہے کہ انسان بار بار دوسروں کی غلطیاں دیکھے اور ان پر صبر کر جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر ہم کسی کی غلطی پر یا کام پر تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس سے گفتگو سخت ہو یا کوئی گالی گلوچ کرے یا بدتمیزی کا مظاہرہ کرے تو انسان کہتا ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ تحمل میں تو سب چیز برداشت کرنے کی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ایک موقع پر کہیں پر موجود تھے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر خاموش رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے رہے. جو ہی حضرت ابوبکر نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. تو وہ پریشان ہو کر ان کے پیچھے آئے، پوچھا کہ وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ
وہاں سے چل پڑے. فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بولے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان وہاں پر آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے میں وہاں نہیں رہتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف خود نہیں بلکہ اپنے آس پاس والوں کو بھی صبر کی تلقین کرے، تحمل کی تلقین کرے، برداشت کرے. اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کو بہت غصہ آیا اور وہ ایک دم اس کے پیچھے گئے تاکہ اس کو سزا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں، اس وقت اس کو کچھ نہیں کہو. جب وہ شخص پیشاب کر چکا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ وہاں پر پانی ڈال دو، اور اس شخص سے آپ نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی اتنی بڑی غلطی پر صرف آرام سے یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں ایسا کام نہیں کرتے، اور کسی بھی قسم کی سزا اس کو نہیں دیتے، کوئی آواز اونچی نہیں کرتے، کوئی چہرے پر برے تاثرات نہیں لاتے، بلکہ صحابہ کرام جو اس شخص پر ناراض ہونے کو جا رہے تھے ان کو روک لیتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی ماحول کی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے اگر دوسرا شخص سختی سے بات کر رہا ہے یا دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے، اور ہر معاملے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات جب کوئی تنگ کر رہا ہو تو لوگ بد دعائیں دینے لگتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت میں بعض اوقات دیر نہیں لگتی. بعض مائیں پریشان ہو کر بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، یا کسی کے بھی بارے میں جب غصہ آتا ہے تو منہ سے ایسے الفاظ نکالنے لگتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بد دعا اس شخص کے اوپر فٹ نہ آئی جس کو دی گئی تو واپس پلٹ کر دینے والے کو ہی جا لگے گی، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنے رکھ رکھاؤ میں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یعنی صرف سوچ اور گفتگو کی حد تک ہی نہیں، صرف غصے کے مقامات پر ہی نہیں، بلکہ عام زندگی کے رہن سہن میں بھی انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. مثلاً قرآن مجید میں پاؤں مار کر چلنے کی ممانعت بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کے مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. خاص طور پر نماز کے لیے آتے ہوئے بھاگ کر اور جلدی مچاتے ہوئے آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسجد میں آنے کا بھی ایک ادب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جب ایک انسان عبادت کرتا ہے تو اس وقت اس کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور آرام سے اور سکون سے اور خشوع کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. اسی طرح گفتگو میں انسان کو تیز تیز بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اسی طرح کسی کے بارے میں کوئی خبر دینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. پھر فیصلے کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، خصوصاً بڑے فیصلے کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، بندوں سے مشورہ مانگنا چاہیے، تاکہ انسان صحیح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے کام کر سکے. پھر آخر میں یہ بات کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت کو پہچان لے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشکل اوقات میں لیا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا اور حلم والا ہے، حلیم ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بڑے عظیم عرش کا رب ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ میں یوں کہا کروں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا بردبار ہے اور کرم والا ہے.
اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور اسی طرح ان کلمات کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے کشادگی پیدا ہوتی ہے، زندگی کے حالات میں آسانی پیدا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.